نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آفتاب بن قادر نقشبندی، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب کا خیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اب میرا ارادہ ہے کہ اس چینل پر عملیات کے متعلق کچھ وظائف بھی دیے جائیں، چلہ کشی کے لیے کچھ اعمال بھی بتائے جائیں، تاکہ جو طلب روحانیت میں لگے رہتے ہیں انہیں کچھ اس کا سلسلہ، ان سے بھی یہ سلسلہ جڑ جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلا عمل میں آج عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن جائیں گے، اور اس کے عامل بن لینے کے بعد پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اپنے جائز کام لے سکیں گے۔ لیکن ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس عمل کو کر لینے سے پہلے آپ مجھ سے جو نمبر موجود ہے رابطہ کر کے اجازت لازمی حاصل کر لیں، تاکہ ایک سلسلہ جڑ جائے، اور پھر آپ جو عمل کریں، محنت کریں تو وہ آپ کا ضائع نہ جائے۔ تو اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر کسی کو عامل بننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کا، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے تمام معاملات سے، گناہ وغیرہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کر لینے کے بعد بندہ جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ پاک صاف لباس میں بیٹھ کر ایک جگہ رکھنا ہے، اور ایک ہی وقت رکھنا ہے عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب بیٹھیں گے تو اس میں سب سے پہلے 33 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 33 مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں پھر 33 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اسی طرح ہی مسلسل یہ عمل آپ کو 7 روز تک کرنا ہے۔ 7 روز تک جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن جائیں گے۔ عامل بننے کے بعد جب آپ کا یہ 7واں روز مکمل ہو جائے تو آپ فاتحہ اور نیاز دلوائیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے فاتحہ پڑھیں اور گھر میں کچھ نہ کچھ میٹھا بنائیں، ٹھیک ہے۔ میٹھا بنانے کے بعد فاتحہ پڑھیں، اور اس عمل کے جتنے بھی موکلات ہیں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس نیاز کو، فاتحہ کو ہدیۃً پیش کریں۔ اس کے بعد تمام انبیاء، اولیاء، کتب، ولی، غوث، تمام موکلات، بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے بھی عاملین گزرے ہیں ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ پھر آپ کے تصرف میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے گا۔ پھر آپ جس مقصد کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور اس کی مداومت کتنی مرتبہ کرنی، یہ بھی بعض اوقات سوالات پر بعد میں آپ لوگ کریں گے، تو اس لیے میں یہیں پر بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب آپ کو عمل ہو جائے تو آپ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مداومت بھی جاری رہے گی، عمل بھی آپ کے قبضے میں رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار برکات اور فوائد حاصل کرتے رہیں گے۔ تو جو بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے پرسنل میں لازمی اس کی اجازت لیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے دی جائے گی، اور کچھ معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسنل میں بتا دیا جائے گا۔ میرا نمبر موجود ہے، اسی نمبر واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعض احباب کمنٹس وغیرہ کر کے اجازت طلب کرتے تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہر چیز سب کے سامنے نہیں بتائی جاتی ہے، تو آپ کچھ زحمت فرما کر پرسنل میں اجازت طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات سے آگاہی کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔